کہ سودی سسٹم، انٹرسٹ کا جو نظام ہے، یہ انسانی معاشرے کے لیے، سماج کے لیے بڑا تباہ کن ہے۔ اس سے معاشرے میں بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے، فساد پیدا ہوتا ہے، اس سے بے روزگاری عام ہوتی ہے۔ اس لیے کہ سود کا جو سسٹم ہے یہ جب تک رہے گا دنیا میں فقیری، غربت، تنگ دستی ختم نہیں ہو سکتی، بے روزگاری ختم نہیں ہو سکتی، بڑھے گی، ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ سودی سسٹم کے ذریعے سے سرمایہ دارانہ نظام وجود میں آتا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام جسے انگلش میں کیپٹلزم کہتے ہیں، یعنی چند لوگوں کے ہاتھوں میں مال آ جاتا ہے، پورے ملک کی دولت سمٹ کر چند لوگوں، چند کمپنیوں اور چند امیر لوگوں کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے۔ پھر اس سے بے روزگاری عام ہوتی ہے اور غربت ختم نہیں ہوتی ہے، فساد پھر بڑھتا رہتا ہے۔ جب تک یہ نظام رہے گا معاشرہ ترقی نہیں کر پائے گا۔ معاشرے کی ترقی کے لیے، سماج کی ترقی کے لیے، غربت کے خاتمے کے لیے، بے روزگاری کے خاتمے کے لیے جو سب سے صحیح سسٹم و نظام ہے وہ اسلام کا برکت والا نظام ہے، زکوٰۃ والا نظام ہے۔ زکوٰۃ کے نظام کو، سود کے نظام کو چند لفظوں میں آپ اگر سمجھنا چاہیں اور کسی دوسرے کو سمجھانا چاہیں بڑے آسان سے الفاظ میں، تو وہ یہ ہے کہ سودی سسٹم یہ غریبوں کا پیسہ مالداروں کے پاس لے جانا ہے، اور زکوٰۃ کا سسٹم مالداروں کا پیسہ غریبوں کے پاس لے جانا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ کس نظام کے ذریعے سے غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ تو جب سودی سسٹم بڑھے گا تو فساد برپا ہوگا، اس کے نتیجے میں 41 سے کر رہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خشکی اور تری یعنی سمندر میں لوگوں کے اعمال اور کرتوتوں کی وجہ سے فساد، بگاڑ پھیل گیا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں مزہ چکھائیں ان کے بعض اعمال کا جو وہ کرتے ہیں، شاید کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ زمین میں اور سمندروں میں خشکی و تری میں فساد اور بگاڑ کے غالب آنا سے مراد یوں تو انسان کے اخلاق کا بگاڑ، اعمال کا بگاڑ، فکر اور سوچ کا بگاڑ ہے، اس کے اثرات زمین میں اور سمندر میں پڑتے ہیں، انسانی آبادی اس سے متاثر ہوتی ہے۔ یہاں پر فساد اور بگاڑ سے ماحولیات کا جو بگاڑ ہوتا ہے، انوائرمنٹ خراب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسانوں کو بہت سارے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس طرح آج کل ہو رہا ہے۔ یہ بگاڑ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جو چیزیں پیدا کی ہے وہ انسان کے فائدے کے لیے، اور انسان اپنے اعمال، اپنے کرتوت، اپنی حرکتوں کی وجہ سے ان میں بگاڑ پیدا کر دے تو پھر اس کا انجام بھی، رزلٹ بھی انسان کو بھگتنا پڑتا ہے۔ یہ جنگلات، درخت، پیڑ پودے، ندی نالے، سمندر، پانی، پہاڑ، جنگلی جانور، یہ سب انسانوں کو، خاص طور پر انسانوں کیا، جانداروں کو، جن چیزوں کے اندر جان ہے، روح ہے، ان کو ایک اچھی زندگی گزارنے میں معاون اور مددگار ہوتے ہیں۔ جب انسان ان چیزوں کو برباد کر دیتا ہے، درختوں کو، پیڑ پودوں کو کاٹ دیتا ہے، ندی نالوں کو پاٹ دیتا ہے، پہاڑوں کو کاٹ کر رکھ دیتا ہے، اور جنگلی جانوروں کو ناپید کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اسی طرح
فضا کو دھوئیں کے ذریعے سے، ایندھن کے ذریعے سے، اور پانی کو صنعتی فضلات جو ہوتے ہیں، کارخانوں کی جو بچی کھچی چیزیں ہوتی ہیں ان کے ذریعے سے گندا کر دیتا ہے، تو پھر پورا ماحول خراب ہو جاتا ہے، اور پھر انسانوں کی زندگی پر، اس کے جسموں پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ فساد سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، کیونکہ فساد عربی لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں اعتدال کی حد سے آگے گزر جانا۔ جب ماحول میں دھواں بڑھ جائے گا، ایندھن بڑھ جائے گا اور خراب چیزیں پھیل جائے گی، تو ظاہر سی بات ہے کہ انسانوں کی زندگی میں اس پر اثرات پڑتے ہیں، وہ متاثر ہوتی ہے۔ تو ظہر الفساد، فساد بڑھ گیا، پھیل گیا ہے، خشکی اور تری میں انسانوں کے اپنے اعمال، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ لیکن اس فساد و بگاڑ کو آگے کی آیتوں سے جو پچھلے درس میں ہم نے پڑھی ہے اس سے جوڑا جائے، تو چونکہ پچھلی جو آیات آئی تھی وہ لون کے سلسلے میں، سودی قرض کے سلسلے میں، انٹرسٹ کے سلسلے میں آئی تھی، تو گویا اس سے جوڑنے، اس سے ربط قائم کرنے اور اس سے تعلق قائم کرنے کے بعد اس کا معنی یہ پیدا ہوگا کہ سودی سسٹم، انٹرسٹ کا جو نظام ہے، یہ انسانی معاشرے کے لیے، سماج کے لیے بڑا تباہ کن ہے۔ اس سے معاشرے میں بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے، فساد پیدا ہوتا ہے، اس سے بے روزگاری عام ہوتی ہے، اس لیے کہ سود کا جو سسٹم ہے یہ جب تک رہے گا دنیا میں فقیری، غربت، تنگ دستی ختم نہیں ہو سکتی، بے روزگاری ختم نہیں ہو سکتی، بڑھے گی، ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ سودی سسٹم کے ذریعے سے سرمایہ دارانہ نظام وجود میں آتا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام جسے انگلش میں کیپٹلزم کہتے ہیں، یعنی چند لوگوں کے ہاتھوں میں مال آ جاتا ہے، پورے ملک کی دولت سمٹ کر چند لوگوں، چند کمپنیوں اور چند امیر لوگوں کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے۔ پھر اس سے بے روزگاری عام ہوتی ہے اور غربت ختم نہیں ہوتی ہے، فساد پھر بڑھتا رہتا ہے۔ جب تک یہ نظام رہے گا معاشرہ ترقی نہیں کر پائے گا۔ معاشرے کی ترقی کے لیے، سماج کی ترقی کے لیے، غربت کے خاتمے کے لیے، بے روزگاری کے خاتمے کے لیے جو سب سے صحیح سسٹم و نظام ہے وہ اسلام کا برکت والا نظام ہے، زکوٰۃ والا نظام ہے۔ زکوٰۃ کے نظام کو، سود کے نظام کو چند لفظوں میں آپ اگر سمجھنا چاہیں اور کسی دوسرے کو سمجھانا چاہیں بڑے آسان سے الفاظ میں، تو وہ یہ ہے کہ سودی سسٹم یہ غریبوں کا پیسہ مالداروں کے پاس لے جانا ہے، اور زکوٰۃ کا سسٹم مالداروں کا پیسہ غریبوں کے پاس لے جانا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ کس نظام کے ذریعے سے غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ تو جب سودی سسٹم بڑھے گا تو فساد برپا ہوگا اس کے نتیجے میں، اور پھر اللہ کی طرف سے آفتیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، اور اللہ انسانوں کے اعمال کا مزہ چکھاتا ہے لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ رجوع کریں، گناہوں سے باز آ جائیں، فساد اور بگاڑ کے جتنے بھی اعمال ہیں ان سے باز آ جائیں، رجوع کر لیں، توبہ کر لیں۔ زمین میں فساد اور بگاڑ بہت ساری چیزوں سے پیدا ہوتا ہے، جس میں سر فہرست سب سے پہلے کفر اور شرک ہے۔ کفر اور شرک، اس سے بھی فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ منافقت سے، دو رنگی سے، دو رخے پن سے بھی فساد بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ قرآن نے اسی وجہ سے کہا کہ جب منافقوں کو کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد مت بچاؤ، فساد مت پھیلاؤ۔ اللہ کی معصیت اور گناہوں سے بھی زمین میں فساد اور بگاڑ پھیلتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے حدیث میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اذا مات الفاجر، جب کوئی فاسق، فاجر، گنہگار، اللہ کا غدار اور سرکش انسان مرتا ہے تو استراح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب، تو اللہ کے بندے، اللہ کی سرزمین، درخت، پیڑ پودے اور چوپائے جانور راحت میں آ جاتے ہیں، سکون پاتے ہیں کہ اس کے گناہوں کی سزا اور اس کے اثرات ہم بھگت رہے تھے۔
اور جب ایسے لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو نہ زمین روتی ہے نہ آسمان روتا ہے. فما بکت علیہم السماء والارض، فرعون اور اس کے آل کے بارے میں کہا کہ جب اللہ نے ان کو پکڑا سمندر کے اندر غرق کر دیا تو نہ زمین روئی نہ آسمان رویا اس پر، کوئی نہیں. اللہ کے نیک بندے جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے. وہ جگہیں جہاں سے ان کے لیے روزی آتی تھی ہوئی آسمان سے، وہ بھی روتی ہے، آنسو بہاتی ہے. اور وہ آسمان کے دروازے جہاں سے اس کے نیک اعمال اللہ کے بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں پہنچائے جاتے تھے، وہ بھی روتے ہیں کہ ایسے اللہ کے نیک بندے اس دنیا سے اٹھ گئے. تو اللہ کی طرف سے جب اعمال کا ذائقہ سزا چکھایا جاتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ گناہوں سے باز آ جائیں. اللہ تمام گناہوں کی سزا اس دنیا میں نہیں دیتا ہے، بعض گناہوں کی دیتا ہے اور بعض آخرت پر چھوڑ دیتا ہے. بعض گناہوں کی سزا اس لیے دیتا ہے کہ لوگوں کو سمجھ آئے. آپ کہہ دیجئے سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین. زمین میں چلو پھرو، سفر کرو اور دیکھو ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کا انجام کیا ہوا، جنہوں نے اللہ کی دھرتی پر غلط نظام رائج کیا، سود کا، گناہوں کا، معصیت کا، اللہ کی نافرمانی کا. اللہ نے ان کو کس طرح پکڑا. کانا اکثرہم مشرکین، ان میں سے اکثر مشرک تھے، شرک کرنے والے تھے. کچھ یہودی لوگ بھی تھے جن یہودیوں نے سود کا بازار گرم کر رکھا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بازار پر جو گرفت تھی وہ مدینے میں یہودیوں کی تھی، پھر مشرکین تھے. تو وہ اپنے اعمال سے باز نہیں آئے اللہ کی نافرمانی سے، تو اللہ نے ان کو پکڑا. بڑی بڑی قوموں کو پکڑا. قوم شعیب کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. وہ کاروباری لوگ تھے اور کاروبار میں ڈنڈی مارا کرتے تھے، قزاقی بھی کیا کرتے تھے، لوگوں کو لوٹ بھی لیا کرتے تھے. اللہ نے ان کے بارے میں کہا غور کرو ان کو. قوم شعیب میں قوم ثمود، قوم صالح، قوم عاد اور اس کے علاوہ دوسری قومیں، اللہ نے ان کو پکڑا، اسی دنیا میں ان کو سزا دی. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ. آگے ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے. یوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی کے واسطے سے ہر ایمان والے سے کہا جا رہا ہے کہ جب سودی نظام کا غلبہ ہو، ہر طرف بس سودی سسٹم ہی غالب ہے، تو انسان کیا کرے؟ انسان سوچتا ہے چلو یہ بھی کر لوں، اس کے علاوہ کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اللہ فرما رہے ہیں اقم وجہک للدین القیم. اگر سود کا غلبہ ہے تب بھی تمہیں اپنے چہرے کو سیدھے دین کی طرف متوجہ کر کے رکھنا ہے. سود سے کسی بھی طریقے سے قریب نہیں ہونا ہے، اس سے فائدہ نہیں اٹھانا ہے. اقم وجہک للدین القیم، اپنے چہرے کو سیدھے دین کے لیے، اللہ کی فرما برداری کے لیے اور اللہ کی اطاعت کے لیے قائم کر دیجئے. یہ مت دیکھو دنیا کی اکثریت اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے اور مالدار ہو رہی ہے، اور دنیا کے اسباب اور دنیا کی چیزیں اور دنیا کی عیش و عشرت اس کے ذریعے سے حاصل ہو رہی ہے. نہیں، لا يستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث. ایک پاکیزہ چیز یا پاکیزہ انسان اور گندی چیز یا گندا انسان دونوں برابر نہیں ہو سکتے. وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ دنیا میں گندے لوگوں کی کثرت ہو جائے اور تمہیں اچھا لگنے لگے کہ دیکھو فلاں نے اس نظام سے فائدہ اٹھایا، دیکھو بنگلہ بنا دیا لون سے، محل قائم کر دیا، کاروبار چمکا دیا، تجارت چمکا دی، لون لیا، انٹرسٹ سے فائدہ اٹھا لیا. نہیں، وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، گندے لوگوں کی اگرچہ کثرت تمہیں اچھی لگے لیکن ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا ہے، متوجہ نہیں ہونا ہے، اس نظام کی طرف متوجہ نہیں ہونا ہے. اللہ کی طرف رجوع کرو. من قبل ان یأتی یوم لا مرد لہ من اللہ، اس دن کے آنے سے پہلے جس دن کو اللہ کے علاوہ کوئی ٹالنے والا نہیں ہے، اور اس دن لوگ الگ الگ کر دیے جائیں گے. کون زکوٰۃ کے نظام پر چلنے والا تھا، کون سود کے نظام پر چلنے والا تھا، کون اللہ کی اطاعت کے راستے کو اپنانے والا تھا، کون اللہ کی معصیت اور نافرمانی کے راستے پر چلنے والا تھا، ہر ایک کو الگ الگ کر دیا جائے گا. مجرموں کو من کفر فعلیہ کفرہ، جو کوئی اللہ کی نافرمانی کرے گا اس کے کفر کا انجام اسے بھگتنا پڑے گا، اور جو کوئی نیک عمل کرے گا فلانفسہم یمہدون، تو وہ اپنے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں.
وہ اپنی راحت کے لیے، اپنے آرام کے لیے، اپنے سکون کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، ان کے نیک اعمال کا، صحیح راستے پر چلنے کا اور دین قیم سیدھے دین کو اپنانے کا اور اس پر ثابت قدم رہنے کا فائدہ ان کو خود کو ہوگا۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ، نیک عمل کرے گا، اللہ کی فرما برداری کا راستہ اپنائے گا تو اللہ بدلہ دے گا۔ ایمان اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ اپنے فضل سے نوازے گا۔ یہ بھی عجیب و غریب قرآن میں الفاظ آئے کہ ایمان لے آؤ، نیک عمل کرو، نیک اعمال کرنے کے بعد بھی اپنے اعمال پر بھروسہ مت کرو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، میں حج کر رہا ہوں، میں عمرے کر رہا ہوں، میں غریبوں کی مدد کر رہا ہوں، میں یہ کام نیکی کے کر رہا ہوں اور اس کی وجہ سے میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ نہیں، من فضلہ، اللہ کا فضل ہوگا، اللہ کا کرم ہوگا، اللہ کی مہربانی شامل حال ہوگی تو جاؤ گے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی ایسے ہی موقع پر پوچھا تھا، یا رسول اللہ آپ بھی جبکہ اتنے اونچے مقام پر فائز ہیں، جنت میں آپ اپنے اعمال، مقام و مرتبے کی وجہ سے نہیں جائیں گے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، میں بھی اپنے اعمال کے بل پر جنت میں نہیں جا سکتا ہوں، ہاں یہ کہ اللہ اپنی رحمت کی چادر میں مجھے ڈھانپ لے تو وہ الگ بات ہے، عزت سے نوازنا چاہے، میرا اعزاز و اکرام کرنا چاہے اپنے فضل سے، وہ الگ بات ہے۔ انہ لا یحب الکافرین، نیک اعمال پر چلتے رہو، اللہ اپنے فضل سے تمہیں کامیاب کرے گا، اچھا بدلہ دے گا۔ انہ لا یحب الکافرین، اللہ ناشکروں کو، ناقدروں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ کا جو بنایا ہوا نظام ہے اس پر چلنا یہ شکر گزاری ہے، اللہ کی نعمتوں کی قدر ہے، اور اللہ کے نظام کے خلاف اپوزٹ جو نظام ہے وہ یوں کہیے ان آیات کی روشنی میں سود کا نظام ہے، اس پر جو چلو گے تو یہ اللہ کی ناشکری ہوگی، ناقدری ہوگی، یہ اللہ کی نعمتوں کا انکار ہے، اس کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے چونکہ سود کے ذریعے سے انسان یہ چاہتا ہے خوب مال آئے، خوب دولت آئے، خوب دنیا کے اسباب حاصل کروں، یہ چاہتا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے، تو آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی نعمتوں، اللہ کے دنیا میں پھیلائے ہوئے رزق، مال اور دولت کو دو ذریعوں سے حاصل کرو، دو اہم ذریعے ہیں، ان کے ذریعے سے حاصل کرو، حرام ذریعے سے مال مت تلاش کرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقہا، سنو کوئی نفس، کوئی زیرو، کوئی جاندار، کوئی انسان اس وقت تک موت کے منہ میں نہیں جائے گا جب تک کہ اس کا لکھا ہوا رزق اسے نہ مل جائے، تب تک اسے موت نہیں آ سکتی ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا فاتقوا اللہ، لہذا اللہ سے ڈرتے رہنا۔ غلط طریقے سے مال اگر دیر سے مل رہا ہے، دولت کے دروازے نہیں کھل رہے ہیں اور کاروبار ترقی نہیں کر رہا ہے، دکان نہیں چل رہی ہے، تو چلانے کے لیے غلط طریقہ مت استعمال کرنا، غلط ذریعے سے مال کمانے کی کوشش مت کرنا، اللہ سے ڈرنا۔ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، رزق کی تلاش میں خوبصورتی کا اعلیٰ انداز اختیار کرنا، صبر کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، اللہ کی رحمت کی امید کرتے ہوئے جائز طریقہ اختیار کرتے رہنا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دروازے کھول دیے جائیں۔ حرام ذریعہ مت اختیار کرنا، فاتقوا اللہ، رزق کی تلاش میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ وہ کون سے ذریعے ہیں؟ وہ دو ذریعے ہیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ ایک ذریعہ سمندر کے ذریعے سے کاروبار کا ہے، دوسرا ذریعہ ہے کاشتکاری کا، یوں کہ یہ کاروبار، اور اس کاروبار میں بھی سمندر والا کاروبار یہ زیادہ مفید ہوتا ہے۔ اوورسیز سمندر کے ذریعے سے باہر سامان منتقل کیا جائے، یہ بہت زیادہ مفید ہوتا ہے، نفع بخش ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دو ذریعوں کا یہاں ذکر فرمایا ہے۔ اللہ ومن آیاتہ ان یرسل الریاح مبشرات، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ نے ہواؤں کو چلایا خوشخبری سنانے والیاں بنا کر، خوشخبری دینے والی بنا کر۔ خاص طور پر بارش کے موسم میں جب ہوائیں چلتی ہے، مانسون کی ہوائیں جسے ہم کہتے ہیں، وہ یہاں مراد ہے۔
مانسون کی ہوائیں چلتی ہے تو انسانوں کو یہ امید بنتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بارش برسے گی، اس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، اللہ ہوائیں اس لیے چلاتا ہے کہ اپنی رحمت کا ٹیسٹ، اپنی رحمت کا مزہ تمہیں چکھائے۔ یہ امید بن جاتی ہے بارش ہوگی، پانی کی فراوانی ہوگی، غلہ اگے گا، اناج حاصل ہوگا، پیڑ پودے اگیں گے، انسانوں کے بھی کام آئے گا، جانوروں کے بھی کام آئے گا، اللہ کی رحمت کا فائدہ اٹھائیں گے۔ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور تاکہ کشتیاں اللہ کے حکم سے ہوا کے ذریعے سے چلیں۔ اب تو بہت ساری چیزیں جدید ٹیکنالوجی نے پیدا کر دی ہے، ورنہ پہلے سمندر میں جو کشتیاں ہوتی تھی یا اسٹیمر جو ہوتے تھے وہ زیادہ تر ہوا کے رخ پہ چلتے تھے، بادبان ہوتے تھے۔ وہ جو کپڑا یوں ہوتا ہے کشتی پر، اس کو بادبان کہتے ہیں۔ ملاح کشتی بان بادبان لگا دیتا تھا، اور پھر ہوا موافق ہوتی تھی تو بادبان کے ذریعے سے کشتی یا وہ پانی جہاز جو ہوتا تھا وہ تیز چلا کرتا تھا اور اپنی منزل کی طرف روا دوا ہو جایا کرتا تھا۔ موافق ہوا چلے تو کشتیاں جلدی چلے گی اور اسٹیمر جلدی چلے گا، اپنے منزل مقصود تک پہنچائے گا، سامان کو پہنچائے گا۔ اور ہوا موافق ہو جائے تو بعض مرتبہ بالکل منزل تک، بندرگاہ تک پہنچنے کے قریب ہوتے ہیں، اور ہوا مخالف چلتی ہے، جہاں سے چلے تھے وہاں پہنچا دیتی ہے۔ اب حاجیوں کے جو سفر نامے پرانے، جب پانی کے ذریعے سے حج ہوتا تھا، آپ سنو ان کے سفر نامے، ان کے واقعات پڑھو تو پتہ چلے گا آپ کو۔ پتہ چلا کہ یہاں سے چلے ہیں اکبری جہاز کے ذریعے سے بمبئی ایئرپورٹ کے، یا سورت وہ بندرگاہ سے، یا کراچی کے بندرگاہ سے، اور وہ سفر کرتے کرتے جدہ کی بندرگاہ کے قریب پہنچے، نشانات دکھ رہے ہیں دور سے، اب کہ اب پہنچے، تب پہنچے حاجی لوگ، ہوا مخالف چلی، واپس جہاں سے چلے تھے وہاں پہنچا دیا۔ موافق ہوا کا چلنا سمندروں میں یہ بہت عام ہے، اور آج بھی جبکہ موٹر کے ذریعے سے اور انجن کے ذریعے سے یہ سارے اسٹیمر چل رہے ہیں، کشتیاں، چھوٹی چھوٹی کشتیاں بھی انجن کے ذریعے سے چل رہی ہے، اس کے باوجود ہوائیں موافق چلتی ہے تو جہاز جو ہے، پانی جہاز صحیح چلتا رہتا ہے۔ مخالف ہوا چل جائے، طوفان آ جائے تو یا تو جہاز کی رفتار میں کمی آ جاتی ہے، رفتار سست پڑ جاتی ہے، یا یہ کہ جہازوں کو روکنا پڑتا ہے سمندروں کے اندر کہ بھائی مخالف ہوا چل رہی ہے، طوفان ہے، اب جہاز رکے ہوئے ہیں۔ اب اس کا تصور کرنا ہے تو آپ 2002 میں یا 1 میں جب یہ کنڈلا کا جو حالات پیش آئے تھے، کنڈلا بھی بندرگاہ ہے، وہاں کے جو حالات پیش آئے تھے، کہاں کے جہاز کہاں پہنچ گئے تھے۔ ہم لوگ اس وقت پڑھتے تھے بھاؤ نگر میں، بھاؤ نگر بالکل سمندر کے کنارے ہے، وہاں بھی بندرگاہ ہے، النگ کی بندرگاہ ہے اور پاس میں چھوٹی موٹی ہے۔ تو اچانک دیکھا رات کو سوئے، صبح دیکھا بڑے بڑے جہاز آ کے کھڑے ہیں۔ پتہ چلا کہ سمندر میں مخالف ہوائیں چلی تھی، کہاں کے جہاز ادھر آ کے رک گئے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے، ہوا جب موافق چلتی ہے تو جہاز بھی چلنے لگتے ہیں، اور جب مخالف چلتی ہے تو بڑے بڑے جہازوں کے تختے بھی الٹ کے رکھ دیتی ہے، اکھاڑ کے رکھ دیتی ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کاروبار کے ذریعے سے مال، اللہ کا فضل، اللہ کی پھیلائی ہوئی روزی تلاش کرنے کی کوشش کرو، اور اس میں بھی خاص طور پر سمندر کے کاروبار کا تذکرہ کیا تو علماء نے لکھا کہ سمندر کا جو کاروبار ہے، بحری جہازوں کے ذریعے سے دوسری جگہ سامان منتقل کرنا، وہاں بھیجنا، ایکسپورٹ، یہ زیادہ مفید ہے، یہ زیادہ نفع بخش ہے، اس لیے اللہ نے اس کا بار بار تذکرہ کیا ہے۔ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، ہواؤں کے ذریعے سے کشتیاں چلیں اور تم اللہ کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ پھر اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، بیچ میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی لطیفہ عمدہ معنی پیدا کیے، چونکہ اوپر تذکرہ آیا اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ ہوائیں چلاتا ہے، وہ ہوائیں خوشخبریاں سناتی ہے پانی کے برسنے کی، بارش کے ہونے کی، اور ان ہواؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ یہ اللہ نے کہا جس طرح زمین اجڑ جاتی ہے، ویران ہو جاتی ہے، اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور پھر زمین زندہ ہو جاتی ہے، آباد ہو جاتی ہے، اسی طرح انسانوں کی اس بستی میں ویرانی آ جاتی ہے، ضلالت پھیل جاتی ہے، گمراہی پھیل جاتی ہے۔ گویا انسانوں کی آبادی بظاہر تو ہے
لیکن کفر پر، شرک پر، معصیت پر، نافرمانی پر، سرکشی پر ہے تو گیا آبادی اجڑی ہوئی ہے۔ تو اللہ اس زمین کو آباد کرنے کے لیے نبیوں اور رسولوں کو بھیجتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، ہم نے رسولوں کو آپ سے پہلے اپنے اپنے قوم کی جانب بھیجا، وہ واضح دلیلیں لے کے آئے، اور پھر ان کی دلیلوں پر جو لوگ ایمان لے آئے گویا ان کے دل روشن ہو گئی، ان کی دل کی دھرتی آباد ہو گئی، اجڑی ہوئی تھی وہ بس گئی، اور جن لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا تو وہ غلط راستے پر چلے، اللہ نے ان مجرموں سے پھر انتقام لیا۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کی مدد کرنا یہ ہمارے ذمے تھا۔ اللہ اہل ایمان کو ہمیشہ کامیاب کرتا ہے، انجام انہی کے حق میں ہوتا ہے۔ اللہ الذی یرسل الریاح، اب اللہ دوسرے ذریعہ معاش، کمائی کے دوسرا جو ذریعہ ہے کمائی کا بہترین، اس کا ذکر کر رہے ہیں، وہ ہے زراعت، وہ ہے کاشتکاری، وہ ہے کہ کسانی کے ذریعے سے مال کمانا۔ اللہ وہ ہے جو ہواؤں کو پھیلاتا ہے، فَتُثِيرُ سَحَابًا، اور وہ ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہے، بادلوں کو ہنکاتی ہے، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ پانی سائنسداں کہتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں اللہ کا حکم ہوتا ہے، لیکن سائنس کہتی ہے کہ جب دھوپ پڑتی ہے، سورج کی شعاعیں پڑتی ہے سمندروں کے پانی پر، تو وہ بخارات بن کر اوپر جاتے ہیں، اور ایک خاص مقدار میں اللہ اپنی قدرت سے ان کو جماتا ہے، گویا وہاں کوئی فریز وریز لگا ہوا ہے، اور وہ پانی جو ہے جم جاتا ہے بادلوں کی شکل میں۔ پانی کھارا ہوتا ہے، اللہ آٹومیٹک مشین کے ذریعے سے میٹھا بھی کر دیتا ہے، برف کی شکل میں یعنی بادلوں کی شکل میں جمع بھی دیتا ہے۔ اب جہاں بادل بنے وہیں برس جائے اور مسلسل برسنے لگے تو پھر دوسری جگہ کے تو لوگ پیاسے مر جائیں، جہاں پانی نہیں ہوتا ہے، جہاں ندی نالے نہیں، سمندر نہیں ہے، ہمارے یہاں راجستھان کے لوگ پیاسے مر جائیں، بارش نہ ہو، اور اسی جگہ برستے رہ جائے بادل تو وہاں بھی بگاڑ پیدا ہو جائے مسلسل پانی برسنے کی وجہ سے۔ یہ اللہ اپنی قدرت سے یہ کرتا ہے، ان بادلوں کو حکم دیتا ہے، ہوا کو، وہ بادلوں کو ہنکاتی ہے، اب بادل کو جہاں برسنے کا حکم ہوتا ہے اللہ کے حکم سے بادل وہاں برستا ہے، جتنا حکم ہوتا ہے اتنا برستا ہے۔ فَيَبْسُطُ فِي السَّمَاءِ، ہوائیں پھیلا دیتی ہے اس کو آسمان میں جس طرح اللہ چاہتا ہے، اور اس کو تہ بتا ٹکڑے کر دیتا ہے۔ ہوائی جہاز میں آپ دیکھیے کس طرح نیچے آپ کو نظر آتے ہیں جہاز، وہی یجعلہ کسفا فتر الودق یخرج من خلالہ، پھر تم دیکھو گے کہ قطرات، پانی کے قطرات ان بادلوں کے درمیان سے برستے ہیں، پانی کے قطرات ان بادلوں کے درمیان سے برس رہے ہیں، اس سے نکل رہے ہیں، بادل ویسا کا ویسا ہی۔ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، جب اللہ اس بادل کے ذریعے سے، اس بارش کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جن کو چاہتا ہے پہنچاتا ہے، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، وہ خوش ہونے لگتے ہیں، خوش ہونے لگتے ہیں کہ اب کھیتی کا موسم آ گیا، بارش ہونے لگ گئی ہے، اناج ہوگا، غلہ ہوگا۔ آپ ذرا جائیے دیکھیے جہاں صرف پانی، بارش کے پانی پر کسانی ہے، صرف بارش کے پانی پر کاشتکاری ہے، کھیتی باڑی ہے، لوگ کتنا خوش ہوتے ہیں۔ جہاں بیرے ہو گئے، کنویں ہو گئے، ٹیوب ویل ہو گئے، ان کی الگ بات ہے، لیکن جہاں بارش کا پانی برسے تو ہی سمجھو چارہ غلہ پانی، جانوروں کے لیے بھی انسانوں کے لیے بھی، وہ انسان کتنے خوش ہوتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں آپ آ جائیے، آج بھی وہاں پانی نہیں نکل رہا، نکلتا ہے بہت نیچے نکلتا ہے، کھارا نکلتا ہے، دیکھیے آپ دانتوں میں اس کے اثرات ہوتے ہیں پانی کی وجہ سے، دانت پیلے پڑے ہوتے ہیں اور بہت ساری بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ آج تک وہاں جدید مشینری بھی پانی نہیں نکال سکے، خاص ایریا ہے جہاں ٹیوب ویل بھی کام نہیں آ رہے، پانی ہے تو کھارا ہے اور اتنا کام نہیں آ رہا ہے۔ تو بارش کے موسم میں جب بارش کا موسم بنتا ہے، مانسون کی ہوائیں چلتی ہے، لوگوں کی خوشی کے ٹھکانے نہیں رہتے۔ اذا ہم یستبشرون وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، بارش برسنے سے پہلے اور یہ مانسون کی ہوائیں چلنے سے پہلے وہ مایوس ہو چکے تھے، پتہ نہیں بارشیں ہوں گی کہ نہیں ہوگی، اگلے سال بھی انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے کھانے کا، چارے کا سامان مہیا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ فانظر الی آثار رحمت اللہ، لیکن اللہ کے حکم سے بارش ہوتی ہے، دیکھو اللہ کی رحمت کی نشانیاں، کیسے لوگ خوش ہوتے ہیں، کیسے جانور اٹھ کے لیا کرتے ہیں۔ اس سال تو اتنی شاندار بارشیں ہوئی ہے، انسانوں سے جا کر دیکھیے، پوچھئے
اتنے خوشی کے الفاظ بولتے ہیں، سال بھر کا اناج بھی ہو گیا، باجرہ اتنا شاندار ہوا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا۔ بڑے بڑے لوگ بتاتے ہیں ہم نے اپنی زندگی میں اتنی بارش نہیں دیکھی ہے، اور چارہ غلہ تو ہوا ہی ہوا ہے بہت زیادہ۔ یہ اللہ کی رحمت کی نشانیاں ہیں۔ دیکھو اللہ کس طرح زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ ان ذالک لمحیی الموتیٰ، قیامت کا تذکرہ بھی بیچ میں لے آئے، جو اصل ایمان ہے اور ایمان کی بنیاد میں سے ہے۔ بے شک اللہ مردوں کو بھی اسی طرح زندہ کرے گا، جس طرح مردہ زمین کو زندہ کیا ہے مردوں کو بھی زندہ کر دے گا۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، جو چاہے جس طرح چاہے اللہ کر سکتا ہے۔ مردہ زمینوں کو جو زندہ کر سکتا ہے، وہ مردہ انسانوں کو بھی جب چاہے گا دوبارہ زندہ کر دے گا۔ اور اللہ کی یہ بھی قدرت ہے، آگے فرمایا ہے اگر ہم چاہیں تو اس طرح کی ہوا بھیج دیں جو ہوا بارش کھیتی کے موافق نہ ہو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کھیتی بالکل پک کر تیار ہو گئی، ایسی ہوا چلی، اولا پڑا کہ بالکل کھیتی زرد پڑ گئی، خراب ہو گئی۔ فراہ مصفرن لظلوا من بعد یکفرون، تو انسانوں کا مزاج، انسانوں کا حال تو یہ ہے کہ اس کے بعد ناشکری کرنے لگتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے اللہ نے نوازا ہے تب بھی شکر، اور اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے تو صبر اور شکر دونوں ہونا چاہیے، لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا ہے، اس موقع پر وہ ناشکری اور ناقدری کرنے لگتے ہیں۔ آگے بھی اس سلسلے میں 2-3 آیتیں ہیں، تو یہاں پر یہ ذکر جو پچھلے درس سے متعلق تھا ختم ہو گیا۔ اللہ نے یہ فرمایا، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جو غلط نظام ہے، سودی نظام، اس کے قریب مت جاؤ۔ حلال ذریعے ہیں جو روزی کمانے کے، ایک ہے تجارت، کاروبار، خاص طور پر سمندر کا کاروبار ہو تو بہت بہتر ہے، اور دوسرا ہے زراعت و کاشتکاری۔ ان حلال ذریعوں سے اللہ کے رزق کو، اللہ کے فضل کو اور اللہ کی مہربانیوں کو تلاش کرتے رہو۔ اللہ پاک ہم سب کو ان تعلیمات و ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔